ونس اپان اے ٹائم ایک گن پہ بیٹھنے والی مکھی ایک پروانے کے پاس پہنچ گئی اور اس نے جا کے کہا کہ میں بھی پروانہ بننا چاہتی ہوں، مجھے پروانہ بننے کا طریقہ بتاؤ۔ پروانہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں، تم پروانہ نہیں بن سکتی کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مکھی نے کہا میں کیسے پروانہ نہیں بن سکتی، میرے بھی 2 پر ہیں، میں بھی اڑ سکتی ہوں تمہاری طرح، سو کیوں میں پروانہ نہیں بن سکتی۔ پروانہ سمجھدار تھا، اس نے مکھی سے کہا کہ ایسے کرو، جاؤ دیکھ کے آؤ، رات کا ٹائم ہے ابھی، کہ کہیں پہ کوئی لائٹ جل رہی ہے، کوئی دیا جل رہا ہے، شمع کہتے ہیں لائٹ کی روشنی کو، کہیں دیکھ کے آؤ کہ کوئی شمع جل رہی ہے۔ تو مکھی نے کہا ہاں میں دیکھ کے آتی ہوں۔ مکھی وہاں سے اڑی، تھوڑا گھومنے کے بعد اس کو کہیں پہ لائٹ یا دیا جلتا نظر آ گیا، لائٹ اس کو نظر آ گئی، سو اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھ لی ہے، سو میں جا کے ابھی پروانے کو بتاتی ہوں کہ میں دیکھ آئی ہوں لائٹ فلاں جگہ پہ جل رہی ہے، شمع جل رہی ہے۔ وہ واپس آئی اور آ کے اس نے پروانے سے کہا کہ میں دیکھ آئی ہوں کہ فلاں جگہ پہ ایک لائٹ جل رہی ہے، دیا جل رہا ہے، شمع جل رہی ہے۔ پروانے نے کہا کہ اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم پر ضرور رکھتی ہو لیکن تم پروانہ نہیں بن سکتی۔ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم جہاں لائٹ جلدی دیکھتے ہیں، ہمارے اندر اس لائٹ کے گرد گھومنے کی چاہ اس قدر ہے، ہمیں روشنی کی چاہ اس قدر ہے، ہمیں اجالوں کی چاہ اس قدر ہے کہ ہم اسی کے ساتھ گھومتے 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 بالآخر آخر اس کے ساتھ لگ کے وہاں پہ مر جاتے ہیں۔ سو تم جو واپس آ چکی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر چاہ نہیں ہے، تم وہاں پہ اس کے ساتھ لگ کے وہاں گھوم گھوم کے اس کے ارد گرد اڑ اڑ کے مر جاتی لیکن واپس نہ آتی۔ دیٹس وائی میں نے کہا تھا کہ تم پروانہ نہیں بن سکتی۔ سو ہمارے لیے حاصل یہ ہے کہ ہم اگر جب تک یہ بیٹھ کے سوچتے رہیں گے کہ فلاں بندہ یہ کام کر سکتا ہے اور میں کیوں نہیں کر سکتا، اس کے پاس بھی 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور ایک منہ ہے اور ایک ناک ہے اور ایک سر ہے، 2 آنکھیں بھی ہیں، تو تب تک ہم اسی سچویشن میں ہی رہیں گے جیسے وہ گن پہ بیٹھنے والی مکھی تھی، کہ ہم یہ ایکسپوجر ہی نہیں لے سکیں گے کہ وہ بندہ کیسے کامیاب ہوا ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کے انتظار نہ کرتے رہیں، جہاں ہمیں اجالا کرنا ہے وہاں پہ اجالا کریں، اٹھیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کریں۔ سو کیپ لرننگ اینڈ اسٹے ہیپی آلویز۔ دیٹس وائی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے اندر چاہ پیدا ہو جائے نا کہ میں یہ کام کروں گا اور میں اپنے حالات کو بدلوں گا، تو پھر کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو پیچھے نہیں لا سکتی۔ آپ کے لیے قدرت ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے۔ اسی پہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کبھی نوٹس کیجئے گا کہ ایک بکری جو پیدا ہوتی ہے وہ 6 یا 8 مہینے کے بعد پریگنٹ ہو کے جب بچہ دیتی ہے، موسٹلی فرسٹ ٹائمر جو بکریاں ہیں وہ ایک بچہ دیتی ہیں۔ ایک بچہ دیتی ہیں تو ایک بچے کے لیے ہی ان کے پاس دودھ ہوتا ہے کہ وہ ایک بچے کو اپنے کو بڑا کر سکیں، لیکن وہی بکری اگلی دفعہ جب بچہ دیتی ہے، یا دوسری بار یا تیسری بار جب بچہ دیتی ہے، 2 جب دے دیتی ہے، وہی 20-25 کلو 30 کلو کی زندہ وزن والی بکری اپنے 3 بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اس خالق کائنات نے اس کے اندر جو نظام بنایا ہوا ہے اس کو اس حساب سے کیپیبل کر دیتا ہے کہ اس کے 3 بچوں کے لیے بھی دودھ پورا ہو جائے۔ جہاں وہ 25-30 کلو زندہ وزن والی بکری ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی جب اس نے ایک بچہ دیا تھا، وہاں وہ 3 بچوں کے لیے دودھ پیدا کر لیتی ہے اپنے اسی باڈی ویٹ، اسی مسل ماس کے ساتھ۔ سو جب ہم بھی کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپنے حالات کو چینج کرنا ہے، تو یہی ہماری آنکھیں، یہی ہمارا دل، یہی ہمارا دماغ، یہی ہمارا جسم پرو ایکٹیو طریقے سے اپروچ کرنے لگتا ہے اور زیادہ کام کرنے لگتا ہے اور آگے بڑھ کے حالات کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اور اپنے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ سو پازیٹیو رہیں اور اپنے حالات کے ساتھ لڑیں اور آگے بڑھ کر اپنے حالات کو بدلیں۔ چاہ پیدا کر تو اپنے حالات کو بدل ڈالنے کی اس طرح جیسے اجالوں کی چاہ میں پروانے شمع کے گرد لپٹ کر جل جاتے ہیں۔